حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک قصاب تھا، کسیوں کا کام کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک پڑوسن رہتی تھی، وہ اس کے پاس ایک لونڈی کام کرتی تھی، وہ اس پر عاشق ہو گیا۔ اتفاق سے اس پڑوسن نے اپنی لونڈی کو کسی کام سے بھیجا، یہ بھی اس کے پیچھے نکل پڑا۔ جب جنگل آیا تو اس کے وہ سامنے آ گیا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب لونڈی نے دیکھا کہ اب یہ گناہ پر جو ہے نا آمادہ ہو چکا ہے، تو اس لونڈی نے کہا ہے کہ اے نوجوان، کیا تم اپنے رب کا خوف نہیں کرتے ہو؟ در حقیقت جتنا تم مجھ سے پیار کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ میں تم سے پیار کرتی ہوں، لیکن تو اپنے رب کے خوف سے ڈر، وہ رب بڑا بے نیاز ہے، وہ رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، جس وقت اس لونڈی نے رب کا خوف اسے دلایا اور اس جوان کے دل کے اندر اس کے بعد تاثیر بن کر ابھری، جس وقت اس نے کہا ہے کہ جب یہ مجھے رب کا خوف دلا رہی ہے تو میں کیوں نہ رب کا خوف کروں، تو اس قصاب نے کہا ہے کہ جا تو بے خوف ہو کر چلی جا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ اکبر، تو وہ چل رہا تھا شخص، وہ چلی گئی بے خوف ہو کر، وہ توبہ کی، اس نے سچی نیت سے سچے دل سے توبہ کی، تو وہ شخص چل رہا تھا بنی اسرائیل کا قصاب، تو راستے کے اندر اس کو پیاس نے مجبور کیا، پیاس کی شدت بڑھ گئی، پانی دور دور سے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت کے زمانے کے جو نبی تھا اس کا قاصد ملا، اس کو کہا ہے کہ یار مجھے پانی جو ہے نا نہیں مل رہا ہے۔ اس نے کہا پریشانی کیا ہے؟ پانی نہیں مل رہا۔ اس نے کہا اس طرح کرتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں، تو دعا کر میں آمین کہتا ہوں۔ اس نے کہا میرے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے، تو دعا کر میں آمین کہتا ہوں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام، اس نبی کے قاصد نے دعا مانگی، اس نے آمین کہا، اللہ نے ایک بدل کا ٹکڑا بھیجا جو اس پر سایہ کر رہا تھا دونوں پر۔ جس وقت راستے میں بچھڑے تو وہ بدل کا ٹکڑا قصاب کے ساتھ چل پڑا، اس کے پاس نہیں چلا، وہ دوڑتا ہوا کہا کہ یار ایسی کون سا عمل کیا ہے تو مجھ سے کوئی بات چھپا رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے ایسا تو کوئی عمل نہیں کیا، لیکن ہاں آج میں نے رب کی بارگاہ کے اندر سچی توبہ کی ہے۔ تو میرے کریم آقا کے غلاموں، جو شخص سچی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جب ایک جوان توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کے صدقے سے مشرق سے لے کر مغرب تک درمیان میں جتنے بھی قبرستان آتے ہیں، اللہ اس جوان کی توبہ کے صدقے سے 40 دن ان کے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے۔ لوگوں، قبر بڑی مشکل ہے، موت بڑی مشکل ہے، موت کے لیے تیار ہو جاؤ، قبر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج انسان زمین پر چلتا ہے تو غرور کر کے چلتا ہے، حالانکہ زمین کہتی ہے انسان تو نے میرے اندر آنا ہے۔ آج انسان اپنے مقام کو بھول چکا ہے، آج انسان اپنے عزت وقار کو بھول چکا ہے، آج انسان قرآن کو بھول چکا ہے، آج انسان دین کو بھول چکا ہے۔ تو آئیے دوستو دین کی طرف پلٹ آؤ، آئیے دوستو اس قرآن کی طرف پلٹ آؤ، جس قرآن کے اندر رب نے کہا ہے کہ اس قرآن کو پڑھو گے، یہ قرآن ہر مشکل کی آسانی تمہیں بتا دے گا۔ میرے محبوب نے کہا ہے اس قرآن کو پڑھو گے، جب فوت ہو جاؤ گے تم قبر میں بعد میں جاؤ گے، لیکن قرآن پہرے دار بن کے پہلے آ جائے گا۔